السلام علیکم. پروگرام ادب دائرہ اور میں آپ کا میزبان عزیر احمد مدنی. یہ پروگرام میں شاید ان دنوں نہیں کرتا یا ان دنوں پروگرام کرنے کا کوئی موقع نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر امریکہ کے شہر ڈلاس سے ایک ایسی خبر آئی کہ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج کا پروگرام کروں. اور خبر ہمارے سینئر لیکن دوستوں کی طرح ہمارے ساتھ رہنے والے پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق سینئر پروڈیوسر معروف شاعر اقبال حیدر ڈلاس میں انتقال کر گئے. یقیناً یہ خبر ادب دوستوں کے لیے تو تکلیف اور دکھ کا باعث ہوگی ہی، لیکن وہ تمام فنکار، وہ تمام ٹیلی ویژن کے شعبے سے متعلق افراد کے جو اقبال حیدر کے قریب رہے، جن کا اقبال حیدر سے تعلق رہا، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اقبال حیدر کا ان سے رویہ کیسا رہا. انسان چلا جاتا ہے، اس کی باتیں، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو رہ جاتی ہے اس دنیا میں وہ اس کا رویہ ہوتا ہے. اقبال حیدر کے ساتھ میں نے کئی مشاعرے پڑھے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں نے یہ اپنا تذکرہ کیا جائے، لیکن میں صرف ایک حوالتاً، کیونکہ اپنے ذاتی تجربات کو دہرانا زیادہ سچ ہوتا ہے اور اسے فرسٹ ہینڈ نالج بھی کہتے ہیں. اقبال حیدر میرے بڑے، میرے سینئر، میرے لیے بہت محترم. ان کے ساتھ مجھے جب مشاعرے پڑھنے کا موقع ملا، جن میں کچھ عالمی مشاعرے بھی تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے دیگر شعراء کی نسبت اقبال حیدر کا، اقبال بھائی کا رویہ بہت مثبت، بہت اچھا تھا. انہی دنوں میں نے لیکچرر کی حیثیت سے کالج جوائن کیا تھا، اور اقبال بھائی نے جب یہ سنا تو انہوں نے مجھے استاد کہنا شروع کر دیا، اور بڑے مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے استاد کہتے تھے. اور جب کبھی میں کہتا بھی تھا کہ اقبال بھائی پلیز، تو ہنستے ہوئے کچھ نہیں کہتے تھے، اس کا جواب کچھ نہیں دیتے تھے، ہنستے لگتے تھے، لیکن کہتے استاد ہی تھے. لیکن آج یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ہم تو استاد کیا ہوں گے، لیکن اقبال حیدر استاد تھے، استادوں کے استاد تھے. اور بعض اوقات وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے ہنسی مذاق میں لوگوں کو بہت کچھ ایسا سمجھا دیا کرتے تھے، کہہ دیا کرتے تھے کہ جو شاید ویسے اگر کوئی بڑی سی تقریر کی جائے، بیٹھا کے سمجھایا جائے تو اتنا وہ مؤثر نہ ہو. اقبال حیدر سے جن دوستوں کی ملاقات ہوئی وہ انہیں یقیناً یاد رکھتے ہوں گے. اس وقت ان کے کچھ اشعار مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، میں وہ آپ کو سناتا ہوں. زلزلے کی زد پہ ہے شہر نگار، زلزلے کی زد پہ ہے شہر نگار، گھر بنائے جا رہے ہیں پائیدار. یہاں اذاں سن کر کوئی آتا نہیں، یہاں اذاں سن کر کوئی آتا نہیں، آپ کو ہم کیوں پکاریں بار بار. خشک ہوتی جا رہی ہیں کیاریاں، خشک ہوتی جا رہی ہیں کیاریاں، پھول گملوں میں سجے ہیں بے شمار. سب کی آنکھوں میں ہے اترا، سب کی آنکھوں میں ہے خون اترا ہوا، اب کوئی روتا نہیں ہے زار زار. ایسا بالکل محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اقبال حیدر جو کل ہی گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جب اقبال حیدر نے یہ شعر کہا ہو تو ان کو کچھ آج کے دور کا بھی کچھ، شاید کہتے ہیں نا کہ شاعری کا معاملہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاعری اترتی ہے دماغ، ذہنوں پہ، وہ چیزیں آ جاتی ہیں ذہنوں میں، وہ باتیں آتی ہیں ذہنوں میں، وہ وجدان ہوتا ہے کہ جس کا شاعر کو اندازہ نہیں ہوتا. اقبال بھائی کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سے جو ہے کتابوں سے محبت کرتا ہوں، اور میں نے کھیل کود کے بجائے کتابوں ہی سے محبت کی. اقبال بھائی نے، معاف کیجیے کہ کچھ دیر کو شاید رابطہ آپ سے منقطع ہوا. اقبال بھائی نے ماسٹر کیا تھا جرنلزم میں، اور پھر تقریباً 30-31 سال کی عمر تھی کہ جب انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کر لیا. اور ان کی پروڈکشن میں بہت سے ایسے پروگرام، کئی ایسے پروگرام تھے کہ جو بہت
لوگوں کو آج تک یاد ہیں، اور خاص طور سے شعر و ادب کے حوالے سے اور مذہب کے حوالے سے جو پروگرام اقبال حیدر نے کیے وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں۔ آج ہی ہمارے دوست، ہمارے بھائی عبدالستار شیخ نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اقبال بھائی ان کے گھر آئے اور ان سے کہا کہ میں کوئی مذہب کے حوالے سے پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں، مذہبی حوالے سے پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں ابوالخیر کشفی صاحب جو میرے والد کے دیرینہ یا بچپن کے دوست تھے، ان کے خطبات کو شامل کرنا تھا۔ تو وہ اس کے لیے پھر غالباً عبدالستار شیخ صاحب اور نہیں، یہ میرے خیال میں شکیل فاروقی نے یہ مجھ سے جو یہ شاید میرے پیج پہ شیئر کیا تھا، شکیل فاروقی نے بالکل۔ اور پھر اس میں جو ہے محترمہ جہاں لطفی صاحبہ جو ہے انہوں نے اس میں معاونت کی تھی، عبدالستار شیخ بھائی ہمارے جو ہیں ان کی اہلیہ محترمہ۔ اقبال حیدر کی شعر گوئی اگر آپ اشعار سنیں تو اس میں جذبِ دل کی کیفیتیں ہیں، اور جو ان کا فکری شعور ہے وہ بھی اس میں سما جاتا ہے۔ ان کی ایک غزل اور آپ کی نظر ہے: زندگی کے پردے پر عکس جاں پر آیا ہے، زندگی کے پردے پر عکس جاں پر آیا ہے، اس زمین کے اوپر آسماں پر آیا ہے، کون کس کے دل میں ہے کون کس کی آنکھوں میں، کون کس کے دل میں ہے کون کس کی آنکھوں میں، ایک جہان اپنا ہے ایک جہاں پر آیا ہے، جب سے ناؤ ڈوبی ہے ہمیں ایک جزیرے پر، جب سے ناؤ ڈوبی ہے ہمیں ایک جزیرے پر، دور دور تک بحرے بے کراں پر آیا ہے، چاہے کتنی راحت ہو چاہے کتنی آزادی، چاہے کتنی راحت ہو چاہے کتنی آزادی، گھر سے دور رہ کر تو ہر مقام پر آیا ہے۔ اقبال بھائی کا ایک اور جو بڑا وصف تھا، اچھا پہلے ہم فرحان کو اور مرزا مدثر بیگ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست یاسین بیگ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں، زبیر مدنی بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اقبال بھائی ایک اور جس صنف سے ان کا بڑا تعلق رہا، سید جمیل احمد بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں، جس صنف سے تعلق رہا اور جس صنف پہ انہوں نے کام کیا وہ صنف تھی جاپانی صنف ہائیکو، اور اس کے فروغ کے لیے بڑے مصروف عمل رہے، اور پھر پاکستان بنیادوں پر جو پاکستان ہائیکو سوسائٹی قائم ہوئی تھی اس کے بانی چیئرمین بھی اقبال حیدر تھے۔ ہائیکو کے سلسلے میں جو ان کی دلچسپی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا، جب ان سے بات کی گئی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ہائیکو میں کوئی نئی باتیں تو نہیں کہی جا رہی، ہمارے ہاں جو ہے پتات ہیں ماہیے وغیرہ ہیں یہ اسی کی شکل ہے، اور آج کل کے زمانے میں ہماری اتنی مصروفیات بڑھ چکی ہیں کہ طویل نظمیں پڑھنے کا رجحان کم سے کم ہو رہا ہے، اور ان نظموں کی اہمیت اپنی جگہ پہ، ہائیکو کی اپنی جگہ، تو ان ہمگیر خیالوں کو چند لفظوں میں بیان کر دینا ایک خاصیت ہے۔ پھر ہائیکو علاقائی زبانوں میں بھی تحریر ہو رہے ہیں اور ہائیکو مشاعرے ہو رہے ہیں اس وقت، تو خرم ہمارے دوست بہت زیادہ اس وقت اس سلسلے میں مصروف ہیں، اور یہ اسی پودے کو پروان چڑھا رہے ہیں جس پودے کو جو ابتدائی طور سے جسے لگایا تھا اقبال حیدر نے۔ اقبال بھائی کی کچھ ہائیکو جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جاپان کے قونصل جنرل نے انہیں سفیر ہائیکو کا خطاب بھی دیا تھا۔ تو چند ہائیکو اقبال حیدر کی آپ کی نظر ہے: ہوا ہوئی پاگل طوفانوں میں اڑتے ہیں دل اور آنچل، دنیا ہار گئی کچے مٹکے پر سہنی دریا پار گئی، مجھ کو ہے یہ گمان روز جہاں میں سوتا ہوں میرا وہ ہے مکان، واہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، پھول ہے پانی میں رنگ برنگی دنیا ہے خواب کہانی میں، واہ کیا بات ہے۔ اور ایک اور ہائیکو میں آپ کو اپنے محترم اقبال حیدر مرحوم کی سناتا ہوں: یادوں کی خوشبو میرے خواب آنگن میں ہے کچھ کلیاں اور تو۔ اقبال بھائی نے جہاں ہائیکو کہی ہیں وہاں جو مخصوص سانچوں میں ڈھلی جو ہماری نظمیں ہیں، پامن نظمیں ہیں، وہ بھی کہیں ہیں۔ ایک نظم خواب سفر میں آپ کو سناتا ہوں، میں پھر تذکرہ کر دوں، بتاتا چلوں کہ امریکہ کے شہر ڈلاس سے آج یہ دل خراش خبر آئی کہ ہم سب کے پیارے
اقبال حیدر اب ہم میں نہیں رہے، اقبال بھائی دنیا سے چلے گئے۔ اقبال بھائی ICU میں تھے اور اس دوران ہمارے دوست SNM شہزاد سے ان کا رابطہ بھی رہا۔ طبیعت سنبھل رہی تھی، لیکن وہی بات ہے کہ جب جس کی لکھی ہے اور جب وقت مقرر ہے اس سے وقت ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، تو اقبال بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سے پہلے ہمارے دوست عزم بہزاد، ہمارے دوست کیا ہمارے سینئر عزم بہزاد، پھر عارف شفیق، یہ تمام لوگ بھی چلے گئے اور سب کو ہی جانا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جب جاتے ہیں تو عالم انہیں برسوں نہیں بھولتا۔ تو میں نظم کی بات کر رہا تھا، اقبال بھائی کی نظم ہے خاک سفر۔ دل میں پھول کھلتے ہیں، جل ترنگ بجتے تھے، زندگی مہکتی تھی خواب رنگ جیسے، ساحل سمندر پر کوئی ساتھ چلتا تھا، خوشبوئیں نہاتا تھا، چاندنی میں جلتا تھا، گیلی گیلی تحریریں ریت پر ابھرتی تھی، دور کچھ پرندوں کی ٹولیاں گزرتی تھیں، ہم سفر بھی اپنا تھا، راستے بھی اپنے تھے، بھیگی بھیگی آنکھوں میں کچھ حسین سپنے تھے، ہم نے جو بسایا تھا دل نگر ادھورا ہے، کیا خبر تھی غربت کا یہ سفر ادھورا ہے، آئینے کی باہوں میں درد کی پناہوں میں دل زدہ مسافر ہے، بے نشان راہوں کا ڈوبتا ہوا سورج ریت کا گھروندا ہے، شام کے دھندلکے میں پھر کوئی اکیلا ہے، عرصہ تمنا میں دھڑکنوں کی دنیا میں، خواہشوں کے جنگل میں، تشنگی کے صحرا میں، زندگی اکیلی ہے اپنے بال بکھرائے، زندگی بھٹکتی ہے خالی ہاتھ پھیلائے۔ ایک بہت خوبصورت نظم، ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہمارے بھائی اقبال حیدر کی، جو اب ہم میں نہیں رہے۔ اقبال حیدر سے پوچھا گیا کہ آپ شاعری میں جو آپ کی شاعری میں براہ راست تجربات ملتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میرا بہت سارے لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے، زیادہ تر شہر سے باہر رہتا ہوں، اسی لیے بہت سے معاملات کو براہ راست دیکھ لیتا ہوں۔ اسی حوالے سے اقبال بھائی کی ایک اور غزل ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بعض روشنیاں اتنی چکا چوند کر دینے والی ہوتی ہیں کہ آنکھیں چلی آ جاتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ روشنی سے آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، اور کبھی پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے اور سر چوکھٹ سے جا لگتا ہے۔ تو اسی غزل کے میں چند اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ روشنی سے لوٹ کر بے حد اندھیرا کر لگا، پاؤں کو ٹھوکر لگی، چوکھٹ سے سر جا کر لگا، دوپہر کی دھوپ کہتی ہے کوئی دیوار پڑھ، دوپہر کی دھوپ کہتی ہے کوئی دیوار پڑھ، اپنے سائے کو نہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا، جھانکتا تھا گھر دروازے سے باہر کی طرف، جھانکتا تھا گھر کے دروازے سے باہر کی طرف، پیٹھ پر پیچھے سے آ کر زور کا پتھر لگا، گھپ اندھیرے راستے پر ایک ننھا سا دیا، مجھ کو تو اقبال حیدر حسن پیغمبر لگا۔ بہت شکریہ بینا ابراہیم اور سعید جمیل مدنی کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں۔ ایک غزل اور چند اشعار اور میں اقبال بھائی کے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے دوست اقبال حیدر جو امریکہ کے شہر ڈلاس میں کل انتقال کر گئے، ان کے حوالے سے میں نے پروگرام کا ابتدائی حصہ انہی کے نام کیا ہے اور انہی کے اشعار میں سنا رہا ہوں، چند اشعار اور اقبال بھائی کے، پھر اس کے بعد کسی اور موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آئندہ پروگراموں کے لیے اگر آپ کی کوئی یادیں ہیں اقبال بھائی کے حوالے سے، کوئی آڈیو ہے، کوئی ویڈیو ہے، یا اگر آپ کی کوئی گفتگو ہوئی ہے تو آپ ہمیں ضرور بھیجیے گا، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ چند اشعار اور اپنے بھائی اقبال حیدر کے۔ کچھ پنچھی شور مچاتے ہیں، باقی اپنی اپنی خیر مناتے ہیں، خود ہی ایک قبیلہ مل کے بناتے ہیں، خود ہی کئی قبیلوں میں بڑھ جاتے ہیں، ہم رہتے ہیں انسانوں کے جنگل میں، ہم رہتے ہیں انسانوں کے جنگل میں، جنگل کے موسم ہم کو راس آتے ہیں، جب تک آنکھیں خشک نہ ہوں روتے روتے، جب تک آنکھیں خشک نہ ہوں روتے روتے، پیاس کی شدت میں آنسو پی جاتے ہیں۔ اپنے بھائی اقبال حیدر، اپنے سینئر اقبال حیدر
ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق سینئر پروڈیوسر اقبال حیدر کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی. تلمیذ برنی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اقبال حیدر کے حوالے سے بات کروں، تو میں نے اپنے پروگرام کا پورا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اقبال بھائی کے نام کیا کہ یہ قرض تھا ہم پر، جو قرض ہم ادا تو نہیں کر سکے لیکن ایک تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ اقبال بھائی کے حوالے سے کچھ بات ہو سکے. بات آپ سے ہو رہی تھی اقبال حیدر کے حوالے سے. سو ایک چیز اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بات تو بڑی عجیب ہے اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مردہ پرست قوم ہے، اور اس لحاظ سے مردہ پرست میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی ہمارے درمیان رہتا ہے، ہمارے آس پاس رہتا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. وہی بات ہے کہ ہم شاید قبروں کو گلاب دینے والے ہیں، زیتون کی شاخ جل رہی ہے اور ریت کو آپ دے رہے ہیں. سو ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم ریت کو آپ دینے والوں میں ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم لوگوں کی قدر اس وقت کریں جب وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آتا ہے جو ادبی دنیا کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جب ڈھاکہ کی میونسپلٹی نے اس بات کو یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹیگور، جو بہت بڑا نام ہے، ٹیگور کا مجسمہ بنا کر ڈھاکہ کے مرکزی چوک پر لگائے گی، تو ٹیگور نے اس وقت میونسپلٹی کے سربراہ سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اس مجسمے پر خرچ ہونے والی تمام رقم دے دیں تو میں ساری عمر کے لیے یہاں مجسمہ بن کے کھڑے ہونے کو تیار ہوں. یہ وہ اصل بات ہے، وہ اصل صورتحال ہے جو ایک شاعر، ایک کامیاب انسان کے پیچھے، ایک دمکتے ہوئے انسان کے پیچھے نظر آتی ہے. اچھا، تلمیذ برنی نے کہا ہے کہ ایک شریف انسان جو تہذیب نظر کے مرقع تھے، کوئی شک نہیں کہ انتہائی شریف انسان تھے، اور دعائیں مانگ رہے ہیں آباد گھر کے لیے. واہ کیا بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا یہ ایک بڑا معاملہ ہے، ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارا قومی المیہ ہے، ہمارا قومی مزاج ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی زندگی میں تسلیم نہیں کرتے، اس کو مرنے کے بعد ہم بہت واہ کرتے ہیں. شاید ہم یہ تلمیذ برنی نے شعر بھیجا ہے، بچا کے رکھ نہ سکے پورا گھر 50 برس، دعائیں مانگ رہے ہیں آباد گھر کے لیے. کیا بات ہے، اقبال حیدر صاحب کا کیا خوبصورت شعر بھیجا ہے. تو اسی طرح اگر اور جو ہمارے دوست سن رہے ہیں، اگر وہ بھی اس وقت اقبال بھائی کے اشعار ہم سے یا ان کی نظمیں یا ان کے حوالے سے کوئی بات اگر شیئر کرنا چاہیں تو بہت شکریہ. سیف علی صافی، آپ بھی پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تلمیذ اور کچھ اگر ہے تو ضرور آپ مجھے بھیجیے، بہت شکریہ. سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی ہم کبھی کبھی بہت بےحس بن جاتے ہیں، اور ہم شاید ایک ایسا شخص کہ جو ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، جو شاید جس کے دل میں ہمارے لیے بڑی محبت ہوتی ہے، جو بہت کچھ ہمارے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو ادب کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، جو علم کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. اور شاید وہ شخص اگر بیمار پڑ جائے تو اس سے ملنے بھی اتنے لوگ ہاسپٹل میں نہیں جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے، جب صفیں ہوتی ہیں تو وہاں بہت لوگ نظر آتے ہیں. سو دیکھیں نا، اب آپ اگر اب گئے تو کیا گئے، جب اس کی زندگی بھر آپ نے اس کو نہیں پوچھا تو پھر اب کیا فائدہ. عبداللہ عتیق اور آفتاب خان، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آفتاب ہمارے دوست جو پرنسپل رہے ہیں، یا اگر ابھی بھی ہیں تو آفتاب خود ہی لکھ کے بھیج دیں گے. گورنمنٹ ڈگری کالج کینٹ کے پرنسپل ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں آفتاب خان. سو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے اس رویے کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے دوست مرزا یاسین بیگ ابھی تک آن لائن نہیں آئے ہیں، میرے خیال میں سن تو رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی
کوئی پیغام نہیں آیا ہے۔ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چند پروگراموں کے بعد ہمارا یہ پروگرام مدد دائرہ پاکستان سے اور کینیڈا سے دونوں جگہ سے نشر ہوگا۔ کینیڈا سے ہمارے دوست مرزا یاسین بیگ یہ پروگرام کریں گے، وہ وہاں سے، اور کراچی سے میں، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ بھی کوارڈینیشن ہو سکتی ہے کہ ہم مل کر یہ پروگرام کریں، اور ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں سے اور میں یہاں سے، ہم دونوں جو ہیں مل کر ایک ساتھ یہ پروگرام کریں۔ تو یہ تمام چیزیں پائپ لائن میں ہیں، پائپ لائن سے اب اس کو کب جو ہے وہ آپ تک پہنچتی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں۔ اعجاز علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تو وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے اور سب کی خیریت کی اس وقت دعا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ایسے شاعر ادیب ہیں جن کا یہی معاملہ ہوا کہ وہ ہم ساری زندگی ان کے اشعار پڑھتے رہے، داد دیتے رہے، لیکن ہم کبھی جو ہے شاید ان کی طرف، جیسے ساقی صاحب تھے، تو ساقی صاحب کے میں چند اشعار آپ کو سنا دوں۔ ہر چند کوئی خواب مکمل نہیں ہوا، ہر چند کوئی خواب مکمل نہیں ہوا، دل اس کے باوجود بھی پاگل نہیں ہوا، ایک عمر کی مسافت رفتہ کے باوجود، ایک عمر کی مسافت رفتہ کے باوجود میں چل رہا ہوں اور بدن شل نہیں ہوا۔ ساقی صاحب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ اب کہنا پڑے گا کہ ساقی صاحب کی ایک چھوٹی سی پان کی دکان تھی جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، اور کیا شعر کہتے تھے، کیا ان کے اشعار میں وقتاً معاشرہ جو ہے سمایا ہوا تھا، معاشرے کے دکھ درد سمائے ہوئے تھے، سماجی معاشی معاشرتی حالات سمائے ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں شاید پیسوں کا جو ہے وہ ارتکاز ہے، دولت کا ارتکاز ہے، اور اس ارتکاز کی وجہ سے کسی زمانے میں تو ہم کہتے ہیں نا بادشاہوں کے دور کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں، نوابوں کے دور میں، بادشاہوں کے دور میں تو شاید پھر بھی شعراء کو کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق کے لیے بہادر شاہ ظفر جو ان کے شاگرد کہلاتے ہیں شیخ ابراہیم ذوق کے، ان کے لیے بہت کچھ کیا۔ تو وہ گزشتہ شاید وقت زیادہ بہتر تھا۔ تلمیذ برنی نے نعتیہ اشعار بھیجے ہیں اقبال بھائی کے، تو میں سنا دوں۔ میں نے جن آنکھوں سے دیکھی تھیں سنہری جالیاں، میں نے جن آنکھوں سے دیکھی تھیں سنہری جالیاں، آئینے میں اب وہ آنکھیں دیکھتا رہتا ہوں میں۔ کیا بات ہے! میں نعت کے اشعار اقبال حیدر کے ایک بار پھر آپ کو سنا رہا ہوں۔ نعت کا یہ شعر ہے، میں نے جن آنکھوں سے دیکھی تھیں سنہری جالیاں، آئینے میں اب وہ آنکھیں دیکھتا رہتا ہوں میں۔ کیا بات ہے! اقبال بھائی کے کا نعتیہ شعر بھیجا تلمیذ برنی نے، بہت بہت شکریہ۔ آپ سے بھی درخواست ہے، ہمارے جو باقی دوست پروگرام سن رہے ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس پروگرام کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو، ایک تو ہم اس کا ویژول یعنی ویڈیو پہ ہم لے آئیں گے پروگرام، ابھی آپ آڈیو پروگرام سنتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پروگرام کینیڈا سے اور پاکستان سے دونوں جگہ سے نشر کیا جائے گا، ہماری اس بات کی کوشش ہے۔ اور اب اس کے لیے دیکھیں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کتنے نہیں کامیاب ہوتے ہیں، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس پر منحصر ہے کہ آپ ہم سے کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں، آپ ہم سے کتنا تعاون کرتے ہیں، اور آپ اس پروگرام کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور آپ اس پروگرام کو کس حوالے سے سنتے ہیں، اور آپ کی کتنی رائے ہم تک پہنچتی ہے۔ میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا اپنے پروگرام میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، اور اب ہم کچھ اور موضوعات کو اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ جگر مراد آبادی ایک بہت بڑا نام ہے، اور جگر صاحب کا میرا رشتہ یہ ضرور ہے کہ میرے والد جگر صاحب کے شاگرد تھے، اور جگر صاحب کے اگر آپ شاگردی استادی کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ جہاں باقاعدہ والد محترم نے جا کر ان کے پاس سیکھا ہو، تو ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن ایک مشاعرے میں جہاں مولانا نصرت موہانی بھی موجود تھے،
اور دیگر کئی بڑے شعراء موجود تھے. وہاں والد صاحب نے جب پڑھا تو جگر صاحب اور مولانا حسرت موہانی نے بہت داد دی. میرے والد نیر مدنی. تو جب جگر صاحب نے پوچھا کہ میاں کس کے شاگرد ہو، تو والد نے جواب دیا کہ آپ ہی کے رنگ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اس پر مولانا حسرت موہانی نے کہا کہ کیا بات ہے کہ اگر آپ کو اتنے اچھے شاگرد میسر ہو جائیں. اس کے بعد والد محترم کی جگر صاحب سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ساری زندگی والد محترم خود کو جگر مراد آبادی صاحب کا شاگرد کہتے رہے. اس لحاظ سے چونکہ میرے والد تھے، سو میں اگر جگر صاحب کو دادا کہوں گا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو میں اپنے دادا کے بارے میں آپ سے کچھ شیئر کر رہا ہوں. 20ویں صدی کے جو غزل گو شعراء ہیں اور جنہیں ان کی زندگی ہی میں قبولیت عام حاصل ہوئی، ان میں جگر کا بڑا نام ہے. ورنہ جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، جو میں آپ سے ابھی بات کر رہا تھا کہ ایک شاعر قبولیت عام حاصل کر لیتا ہے، کچھ ایسے جنہیں قبولیت عام حاصل نہیں ہوتی اور مرنے کے بعد شاید ان کے جانے کے بعد وہ دریافت ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جگر جو ہے ان کا معاملہ یہ تھا کہ جگر نے پہلی بات تو یہ کہ غزل کے سوا کسی دوسری صنف کی طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی تھی. نہ وہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے جو معاملات تھے، جو مسائل تھے، جو سو بہت زیادہ چل رہا تھا کہ ایک طرف عقلی رفادی تحریک تھی سر سید کی، جس کی وجہ سے ایک طوفان سے یہ بپا ہوا کہ شاید ادب میں جو جذبات و احساسات تھے اور جو غزل کے خاص موضوعات تھے وہ چلے گئے. اور خاص طور سے مولانا حالی نے جو ہے اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا تھا. لیکن حالی بھی بعد میں خود بھی غزل کہتے رہے اور کہتے رہے. ورنہ حالی نے اس دور میں یہ کہا تھا کہ غزل کو جو ہے وہ بالکل نکال دینا چاہیے ادب سے. لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ غزل جو ہے وہ بنیادی طور سے ہمارے جو ہمارا مزاج ہے اس میں رچی بسی ہوئی ہے. تو بات ہو رہی تھی جگر صاحب کی. تو سوال یہ ہے کہ جگر صاحب کو یہ شہرت کیوں نصیب ہوئی اور اس دور میں آخر کیا وجہ تھی کہ جگر صاحب کے سر پہ یہ تاج، یہ قبولیت کا تاج رکھا گیا. اچھا، نوید اختر صاحب بھی پروگرام سن رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. جیسے میں نے ابھی اقبال حیدر صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اقبال بھائی خوش فکر شاعر تو تھے، لیکن طبعاً بڑے ملنسار انسان بھی تھے. تو یہی بات جگر صاحب کی تھی کہ جگر صاحب خوش فکر شاعر بھی تھے، اس کے علاوہ وہ بڑے ملنسار تھے. جس سے ملتے تھے خندہ پیشانی سے ملتے تھے، بے تکلفی سے ملتے تھے، اور جو بھی ان سے ملتا تھا وہ انہیں ہمیشہ یاد رکھتا تھا. اور یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سبب لوگ جب کسی کی بات سنتے ہیں محبت سے سنتے ہیں. جو بات محبت سے سنی جائے وہ بات اچھی بھی لگتی ہے. سو جگر صاحب کی قبولیت عام کی ایک وجہ یہ بھی تھی. اور جو ان کے ساتھ جو دوسرے غزل گو شعراء تھے ان کے مقابلے میں زیادہ جگر صاحب کی شاعری جو ہے عام فہم بھی تھی، جان پرور تھی، اس میں رنگینی تھی، حسن تھا. اسی لیے دوسروں کے کلام کی نسبت ان کی غزلیں جو ہیں وہ عوام کے لیے بڑی لطف کا باعث ہوتی تھی. لوگ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. اور پھر ان کے شعر کہنے کا، پڑھنے کا جو انداز تھا وہ بھی ایسا تھا کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. ان کی محفلوں سے جو شخص اٹھتا وہ شعر و موسیقی کا ایسا ایک تاثر لے کر اٹھتا تھا کہ واقعی اگر اس تاثر کی بات کی جائے تو کوئی شک نہیں کہ وہ تاثر جو ہے وہ ہمیشہ اس شاید اس کے ذہن اور دل پر جو ہے وہ اپنا اثر رکھتا تھا. سہیل منور صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ علمی ادبی گفتگو کی کیا بات ہے. تو بہت بہت شکریہ جی. علمی ادبی گفتگو تو کیا ہے، ہم تو بس تھوڑا بہت جو جانتے ہیں اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو جگر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی جو طبیعت تھی اس کی وجہ سے خوشگلو بھی تھے وہ. تو اس کی وجہ سے جو جگر صاحب کے اشعار تھے، جو خوشگلو نوجوان شعراء تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور وہ جگر صاحب سے غزلیں سنتے تھے، پھر خود موڈ میں آتے تھے اور جو ہے وہ خود بھی جگر صاحب کی غزلیں جگہ جگہ سنایا کرتے تھے. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے جگر صاحب کی شاعری جو ہے اس دور میں بہت زیادہ مشہور بھی ہوئی، اس دور میں قبولیت بھی ملی. ورنہ دیکھیں وہ دور کوئی یہ دور تو نہیں تھا کہ جس دور میں ہم یہ کہیں کہ
سوشل میڈیا کا دور تھا کہ جب چیزیں تیزی سے آگے جاتی ہیں۔ تو جگر صاحب کے اشعار میں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر جگر صاحب کس نوع کے غزل گو ہیں، اور ان کا انداز غزل گوئی جو ہے ان کے معاصر غزل کو شعراء سے کس درجہ مختلف ہے، اور کیا چیز ہے ان کے میں کہ جس کی بنیاد پر وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ تو جگر صاحب کی زندگی کی جب بات کی جائے تو ابتدائی تعلیم جیسے اس زمانے کا رواج تھا کہ اردو فارسی کی تعلیم انہوں نے گھر سے ہی حاصل کی ہے، انگریزی بھی پڑھی، دوسرے علوم فنون کی طرف بھی توجہ رہی، فارسی میں انہوں نے اچھی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کر لی تھی، استعداد تھی۔ ان کے باپ اور دادا دونوں ہلکی پھلکی غزل کے شاعر تھے۔ ملک میں داغ کی جو غزلیں تھیں ان کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور پھر کچھ ایسا ہی مزاج جگر صاحب کا بھی تھا۔ تو جگر صاحب اس طرف مائل ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جگر کی شاعری پہ پھر اصغر گونڈوی صاحب جو ہیں ان کا بھی بڑا اثر تھا، جو ایک جنہیں آپ کہیں کہ ایک استاد شاعر تھے، ان کا بھی بڑا اثر تھا۔ تو جگر کے جو اشعار پہ جو اثر نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے جو نوجوان دوستوں کا پورا گروپ تھا، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا دل ہمیشہ جو ہے وہ ویسے ہی رہا، اسی عمر کا رہا جس عمر کے ان کے دوست تھے، لہٰذا یہ تمام چیزیں ان کی شاعری پر اثر انداز ہوئی۔ کچھ اشعار ان کے، اب بہت زیادہ بات ہو گئی لیکن اشعار میں نے نہیں سنائے۔ زندگی تلخ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ چاشنی مشرب رندانہ سہی، جگر ان حوادث سے گھبرا نہ جانا، یہی تو ہے دلچسپیوں کا زمانہ، یہی تو ہے دلچسپیوں کا زمانہ، بہت عزیز ہے مجھ کو انہی کی یاد جگر، وہ حادثات محبت جو ناگہاں گزرے۔ پھر کچھ اور اشعار ہیں کہ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی، بے حرف بے حکایت و بے ساز و بے صدا، رگ رگ میں نغمہ بن کے سماتی چلی گئی، زندگی ہے مگر پرائی ہے، مرگ غربت تیری دہائی ہے، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا سیری ہے کیا رہائی ہے، نم مسکرانے کو جی چاہتا ہے، نہ آنسو بہانے کو جی چاہتا ہے، کوئی مصلحت روک دیتی ہے ورنہ پلٹ دے زمانے کو جی چاہتا ہے۔ پھر کچھ اور اشعار، وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں، وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ کچھ بات جگر صاحب کے حوالے سے آپ سے کی، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ عمومی گفتگو کی جانب چلتے ہیں۔ وہ عمومی گفتگو جو میں آپ سے چند باتیں شیئر کرتا ہوں، اسے کوئی میں ادبی گفتگو نہیں کہتا ہوں، میں ادب پہ گفتگو کے لیے جو ہے وہ ادب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور میں ادب کو سمجھنے کا چونکہ دعویٰ نہیں کرتا، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو ادبی گفتگو تو نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں جو میں نے دیکھا اسے ضرور میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس میں کہیں سے کوئی ادبی رنگ نظر آتا ہے تو وہ ان ریفرنسز کا ہوتا ہے، ان حوالوں کا ہوتا ہے کہ جو حوالے میں پیش کر رہا ہوتا ہوں، ورنہ میری سیدھی سادی سی گفتگو ہے، اسی سیدھی سادی سی گفتگو کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ شعراء ہیں، کچھ نثر نگار ہیں، کچھ ناول نگار ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، بہت کچھ سنا جاتا ہے، اور ہم ان کی شاعری، ان کے افسانوں، ان کے ناولوں سے ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ اندازے لگاتے ہیں یا بہت کچھ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہم لوگوں کے بارے میں بہت کچھ ان کی تحریریں پڑھ کر، ان کے نثر پارے، ان کی نظمیں، ان کی شاعری پڑھ کے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو شاعری میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے یا نثر میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شاعر کا اپنا
تجربہ اس میں شامل ہو، تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید ذہن پر اترتی ہیں، اور اترتی اس طریقے سے ہیں کہ وہ باتیں شاید ہمارے لاشعور میں کہیں موجود ہوتی ہیں، تحت شعور سے لاشعور اور لاشعور سے شعور میں داخل ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ باتیں، وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر ایک شاعر ہے بلراج کومل، تو اس نے جو کچھ کہا، تو کیا اگر ہم یہ سوچیں کہ ہر بات شاعر کا تجربہ ہے، تو اس نے کہا آسماں صدیوں پرانی رہ گزر، میں مگر اس رہ گزر کے موڑ پر سنگ خارا کی طرح وقت کے آغاز سے انجام تک موجود ہوں، دیکھتی آنکھوں سے ہر شے دیکھتا ہوں روز و شب، مضطرب ہوں جانے والوں کے لیے، منتظر ہوں آنے والوں کے لیے۔ بلراج کومل نے جو یہ کہا، جو یہ نظم ہم نے سنی، تو یہ تو بالکل اگر دیکھا جائے تو شاید ہم اسے کہیں گے کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یہ تو ایک ایسی دنیا کی بات کر رہی ہے جو دنیا ہم سے بہت دور ہے، لیکن ہم جب یہ نظم پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھی لگتی ہے، سنتے ہیں تو اچھی لگتی ہے۔ وجہ یہ کہ انسان کے لاشعور میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، اور انسان کی جین میں موجود ہیں، بہت سی چیزیں ماورائی ہیں، وہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کا اگر صرف اور صرف وجود وہی ہوتا جو اس دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی لاسل کی کوئی کہیں اور سے تعلق نہیں ہوتا، تو پھر 2+2 ہی ہوتا ہے انسان۔ یہ تمام اخلاقی قدریں، یہ تمام سماجی قدریں، یہ سب انہی حوالوں سے آئی ہیں، ورنہ جانوروں کی زندگی ایک جیسی بسر ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں جو ویریشن، جو چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لاشعوری طور سے جس دنیا سے ہمارا تعلق ہے، اس دنیا کے معاملات، اس دنیا کی چیزیں ہمارے ذہن پر اترتی رہتی ہیں۔ ہر شخص کی اپنے شعور کی رو میں وہ چیزیں داخل ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں آتی ہیں۔ اسی لیے بہت سی ایسی باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، بس ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو شاید ویسی دنیا میں نظر نہیں آتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ شاعر وہ ہے جس کے یہاں محسوسات بصری تمثیلوں میں ڈھلے ہوں، بصری تمثیلیں لفظوں میں منتقل ہوں، اور الفاظ آہنگ کے قوانین کے تابع ہو کر ان تمثیلوں کو کنکریٹ صورت ادا کرتے ہیں۔ تو یہی ہے، تمثیلیں ہیں یہ وہ ایک اسٹیج پہ پیش ہونے والے واقعات کی طرح ہیں جو ہمیں ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ میں آپ کے لیے اب اس سے بہتر اور کیا بات، اس سے زیادہ اور کیا چیزیں میں نشر کر سکتا ہوں۔ آج کے پروگرام کو ہم نے یہیں تک محدود رکھنے کی کوشش کی تھی، اور کوشش کی تھی کہ اقبال بھائی کے حوالے سے بات ہو، لیکن اقبال بھائی کے حوالے سے بات کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے اور شعراء ہیں، ان کی بھی ہم کچھ شاعری آپ تک پہنچا دیں۔ اور شعراء کی بات ہوئی تو شاعرات کی بھی بات کرتے ہیں۔ فاطمہ حسن صاحبہ کے متعلق میں انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا۔ فاطمہ حسن صاحبہ کے کچھ اشعار، ایک نظم پہلے: پیڑ جو ہرا ہوگا پھول بھی کھلا ہوگا، پھول جو کھلا ہوگا شاخ پر سجا ہوگا، شاخ پر سجا ہوگا خوش بھی ہو رہا ہوگا، خوش جو ہو رہا ہوگا خوش نما لگا ہوگا، پیڑ پر کھلا ہوگا باغ میں سجا ہوگا، باغ میں سجا ہوگا، باغ جو ہرا ہوگا، باغ کب ہرا ہوگا ہم کو سوچنا ہوگا۔ یہ ایک نظم تھی فاطمہ حسن صاحبہ کی، ہم کو سوچنا ہوگا۔ اور چند اشعار فاطمہ حسن صاحبہ کے آپ کے لیے: وفا سرشت ہوں دوری میں بھی محبت ہے، وفا سرشت ہوں دوری میں بھی محبت ہے، اکیلے رہنے میں لیکن بڑی اذیت ہے، یہ جاگتی ہے تو پھر دیر تک جگاتی ہے، میرے وجود میں سوئی ہوئی جو وحشت ہے، جہاں پہ عشق کی سرحد جنوں سے ملتی ہے، وہاں پہ آ کے ملے وہ اگر محبت ہے، وہ دور آیا کہ وہ بھی گھروں کو چھوڑ گئے، جو سوچتے تھے کہ اب مستقل سکونت ہے۔ فاطمہ حسن صاحبہ کے چند اشعار آپ کے لیے پیش کیے۔ پروگرام کا اختتام تھوڑی سی چند باتیں ہیں ان پہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ باتیں کس حوالے سے ہیں تو وہ کوئی خاص حوالہ نہیں ہے، میں کسی خاص موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ باتیں اس طور سے ہیں کہ ہم ادب کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور ایک سوال مجھ سے ایک
ایک ادب پڑھانے والی ایک نئی ٹیچر نے کیا تھا، ایک نئی استاد نے کیا تھا کہ کیا تنقید ہے اور کیا ادب ہے. تو میری بھی سمجھ میں کوئی بات تو نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو چیز دل سے گزر کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور پھر ادا ہوتی ہے وہ تنقید ہے، اور جو چیز دماغ سے اتر کر دل میں آتی ہے اور ادا ہوتی ہے تو وہ جو ہے ادب ہے. سو میں نے ایک آپ کے سامنے ایک موضوع یا اپنے دو باتیں جو میرے ذہن میں آئیں کہ وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں ادب اور تنقید کے لحاظ سے. قاضی عارف علی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ سے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی پروگرام سنتے رہیں گے. اس بارے میں مدنی آپ نے پروگرام کے انداز کو پسند کیا تو بہت شکریہ. اور نوید اختر صاحب، ادبی اور اعلیٰ ذوق کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا تو بہت بہت شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے، جو آپ سے شیئر کی ہے، ہمارے جو ادب نواز دوست ہیں، جو ادب سے واقعتاً تعلق رکھتے ہیں، میں تو صرف ادب کا طالب علم ہوں، لیکن میں نے ایک بات جو میرے ذہن میں آئی، جو میں نے شیئر کی تھی ایک استاد سے ادب کے، کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ ادب کیا ہے اور تنقید کیا ہے، تو میں نے یہ بات کہی تھی. میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ ادب وہ ہے جو شاید شعور سے پھر آپ کے قلب پہ اترتا ہے، اور قلب سے پھر وہ احساسات کی بنت کے ساتھ جو ہے وہ شاید کرتاس سے منتقل ہوتا ہے، وہ ادب ہے. اور جو دل سے شعور کی جانب جاتا ہے، اور اس کے بعد جو شعور کے اصول ہیں، ان اصولوں کے تحت کہیں جا کر کسی کرتاس پر جو ہے وہ شاید ثبت ہو جاتا ہے، وہ اسے تنقید کہتے ہیں. تو اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے، کون سی بات درست نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور آپ سے اس سوال کا جواب میں چاہتا ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور مجھے بھی اندازہ ہو کہ کیا ادب ہے اور کیا تنقید. سو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد یقیناً فیس بک پہ یہ پروگرام موجود رہے گا، تو آپ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور آئندہ پروگرام میں کیا ہونا چاہیے، آئندہ پروگرام میں نے آپ سے کہا کہ پروگرام ہم کینیڈا اور پاکستان دونوں جگہ سے نشر کریں گے. کینیڈا سے یہ پروگرام پیش کریں گے مرزا یاسین بیگ، جو میرے سینئر ہیں اور ریڈیو کے حوالے سے، اور کینیڈا میں جو ہے وہ ادب کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. ان کی کتاب سے میں نے اقتباسات بھی آپ کو سنائے تھے. آج ایسا موقع نہیں تھا کہ میں مزاح یا طنز مزاح پیش کر سکوں. اقبال حیدر بھائی کے حوالے سے پروگرام تھا، لہٰذا میں نے نہیں کیا، لیکن آئندہ پروگرام میں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یاسین بیگ کی کتاب پارچے سے آپ کو اقتباسات ضرور سنائیں گے. سو تلمیذ برنی، آپ نے کہا شکریہ، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاضی عارف علی، آپ نے تعریف کی تو بڑی نوازش. سو بہت بہت شکریہ آپ تمام سماعتوں کا کہ جو یہ پروگرام سن رہے تھے، اور انشاءاللہ ان منتظر سماعتوں کے لیے آئندہ کسی روز میں آپ کو پہلے سے اطلاع دے دوں گا، آئندہ کسی روز پھر یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. سو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اور پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اللہ حافظ.